آج مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایسے ہی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ فیصل آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات کرتے رہے ہیں۔ اگر مولانا 1 on 1 ملاقات کا انکار کریں گے تو میں تاریخ اور جگہ بھی بتاؤں گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصل آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وزیر ریلوے کے دعوے کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ ایسی باتوں کے جواب میں ان کے پاس بھی کچھ راز ہیں، اگر پردہ داری نہ رکھی گئی تو وہ بھی پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے۔ یہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدان اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ ناظرین، سخت لہجے کے باوجود مولانا فضل الرحمان شیخ رشید کے دعوے کی تصدیق یا تردید سے گریزاں ہیں۔ حالانکہ 1 سال پہلے مولانا فضل الرحمان خود آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن شاید مولانا کو یہ بات فی الحال یاد نہ ہو۔ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے کبھی نہ اسمبلی کی سیٹ، نہ کوئی عہدہ، نہ اس کی کوئی بھیک مانگی ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کی خبریں بھی بہت گرم رہی ہیں، آپ کو وضاحت کریں گے کب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ میری ہوئی ہے جی، اور یہ کتنے عرصہ پہلے ہوئی؟ کافی عرصہ پہلے ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اے پی سی کے فیصلوں اور میاں نواز شریف کی سخت تقریر کے بعد حکومتی حلقوں کی جانب سے اپوزیشن اور خاص طور پر نواز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر روز اپوزیشن کی خفیہ ملاقاتوں کی خبریں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو جھٹلانے کے لیے تسلسل کے ساتھ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینئر رہنما جناب عبدالغفور حیدری صاحب۔ حیدری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ کئی اور راز کھلنے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو وقت بھی موجود ہے اور وہ دن بھی موجود ہے اور مقام بھی موجود ہے کہ جس وقت مولانا نے ملاقات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر آ کے جو ہے وہ ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ تو سر، مولانا بھی ملاقات کرنے گئے تھے اور بتا سکیں گے کیوں گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرانی حکومت یہ ایک شو پیس ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ان کو لانے والے بھی یہی جنرل کرنل تھے، اور اب بھی اس کی پشت پناہی یہی قوتیں کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب یا جو اس کی ٹیم ہے وہ بلائے بھی خود، اور پھر اس کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کا باعث بھی بنائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے فوج اور اس ادارے کا سربراہ، جسے ہم ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کی علامت سمجھتے ہیں، جی، وہ شیخ رشید جو ایک لوٹا ہے، اس لوٹے کے حوالے سے سیاستدانوں کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرے۔ میں خود اس ملاقات میں تھا، میں مولانا صاحب، میں اور اکرم خان درانی، جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا۔ اچھا، تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں۔ اچھا، مولانا صاحب، ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ سنیں، یہ جملہ ایک منٹ مولانا، بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں، یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا، یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل۔ اچھا، اب 2 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی ہماری یہ مذاکرات تھی، اور اس میں مسلسل وہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ آزادی مارچ ملتوی کریں، یا اسلام آباد میں اتنے لوگ آئیں گے تو کیا بنے گا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ہم ان کو کہتے رہے کہ ہم نے 15 ملین مارچ پورے ملک میں کیے ہیں، تو یہاں پہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نواز شریف کرپٹ ہے، نواز شریف ایسا ہے، نواز شریف ایسا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کبھی نہیں کہ
ہم کوئی نواز شریف کے لیے یہ تحریک چلا رہے ہیں. ان کو ایسا کیوں لگا کہ آپ نواز شریف کے لیے تحریک چلا رہے ہیں ایسی؟ سنیے نواز شریف یا مسلم لیگ نون اس تحریک کا حصہ ہے، اپوزیشن کا حصہ ہے، لیکن اس تحریک آزادی میں وہ کس قدر اپنا حصہ ڈالیں گے وہ پھر آپ بعد میں دیکھیں گے. تو یہ ہماری ایک ملاقات. دوسری ملاقات جنرل حمید صاحب نے بلائے تھے. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے بلایا تھا اور اس میں ایک ایجنڈا یہی تھا گلگت بلتستان والا. تو اس میں بھی مولانا صاحب نہیں تھے، میں گیا تھا. اس میں میرا موقف پہلے تو میں نے کہا کہ شکریہ جناب جنرل صاحب، آپ نے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلایا. یہ تو اجلاس جو ہے وہ حکومت بلا لیتی، لیکن شاید حکومت میں یہ مولانا ایک اور بات بتائیے گا، مولانا ایک اور بات بتائیے گا، کیا اس پہلی ملاقات مکمل ہونے دے؟ اگر آپ بات مکمل ہونے دیں. اچھا آپ مکمل کر لیں، آپ مکمل کر لیں، آپ کر لیں. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ حکومت کا کام تھا لیکن آپ نے بلایا ہے، چلو ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب اس سے پہلے ہم نے فاٹا کو ضم کیا خیبر پختونخوا میں، تو اس کی افادیت آپ ہمیں بتائیں. فاٹا تو ابھی بھی فاٹا ہے، نہ وہاں کوئی قانون ہے اور نہ وہاں کوئی ضابطہ ہے، وہاں کے لوگ اب بھی پریشان ہیں. تو اگلا قدم جب اٹھانے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری پارٹیاں ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، ہر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے کابینہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی آپ کو رائے دے سکتی ہے. پھر تیسرا اجلاس انہوں نے حال ہی میں بلایا جس میں میں نہیں گیا لیکن ہماری نمائندگی اس میں تھی. اس میں بھی یہی ایجنڈا تھا. اب یہ چیزیں لے کر جنرل صاحب اس سے کیا مطلب مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میری سر عرض سنیے گا، یا ایسے لوگوں کو لا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی چیزوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. کلیئر بات میں آپ کو عرض کروں. اچھا مولانا اب ایک اور اہم سوال کا جواب دیجیے گا. دھرنے کے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو اسیفہ یا اسیفے جیسی کسی چیز کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. کیا یہ یقین دہانی اسی ملاقات میں کرائی گئی تھی جب جنرل باجوہ سے مولانا ملے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا یہ باتیں چودھری برادران سے ہوتی رہی اور میں آخری میٹنگ میں ان کے ساتھ نہیں تھا کہ اس میں کیا طے ہوا تھا. لیکن چودھری برادران بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کردار اس حوالے سے ادا کیا تھا، لیکن وہ سیاسی ماحول میں سارا کچھ ہوتا رہا. اچھا تو مولانا یہ ملین مارچ سے کتنا عرصہ پہلے جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہ ہو سکتا ہے 1 مہینہ پہلے یا 15-20 دن پہلے. اچھا تو مارچ کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ مطلب کوئی انسینٹیو بھی دینے کی بات کی گئی کہ آپ مارچ روک دیں بدلے میں یہ لے لیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوئی. نہ کوئی ہمارے ایجنڈے میں ایسی کوئی بات شامل تھی. ہمارا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا، ایجنڈا ان کا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اس حکومت کو آپ چلنے دیں، ابھی تو اس کو 2 سال نہیں ہوئے، ذرا اس کو چلنے دیں اور آپ مارچ نہ کریں. بس یہ باتیں تھی. تو مولانا نواز شریف صاحب کا ذکر کیسے آ گیا اچانک سے اس ملاقات میں؟ جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہا نواز شریف صاحب کو؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی تحریک کا جو فائدہ ہے وہ سارا نواز شریف کو پہنچ رہا ہے. اچھا ہم نے کہا کہ ہم تو سلیکٹڈ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ہم تو ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. باقی اگر اس کا فائدہ کسی کو ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں تو فائدہ جس مرضی کو ہو، مطلب اس پہ آپ مطلب جنرل باجوہ یا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن تو وہ تو بالکل ایک غیر سیاسی ادارہ ہے، غیر سیاسی عہدہ ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ادارہ ہے، لیکن اب سیاست میں آ گئے تو آپ بتائیں ہم کیا کریں. اچھا تو پھر مولانا نے شروع میں نے کہا کہ عمران شو پیس ہے. اگر مسلم لیگ کے لوگوں نے ملاقات کی ہے تو وہ شاید اس نظریے سے کیے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں نہ اختیار ہے نہ کوئی بات ہے، تو سارے اختیارات جو ہے وہ جنرل باجوہ یا فوج کے پاس ہے، تو اس لیے شاید اس بنا پہ انہوں نے ملاقات کی ہو. لیکن ہمیں انہوں نے خود بلایا. ہمیں خود بلایا اور ہمارے اسلام جو آزادی مارچ تھا اس حوالے سے کہ آپ اس کو روک لیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ اس حکومت کو چلنے دیں. یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف اسی بات پہ لگ گیا. تو رزلٹ کیا نکلا تھا اس کا ملاقات کا؟ لیکن ہم نے بالکل بھی کہا
کہ ہم نے اعلان کیا ہے پورے ملک میں اور انشاءاللہ ہمارے کارکن پوری زور شور سے آئیں گے. ہاں اگر اداروں کی طرف سے مداخلت ہوئی، حکومت کی طرف سے مداخلت ہوئی تو پھر خون خرابہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم نے 15 ملین مارچ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا، تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو مولانا اختتام کس بات پر ہوا تھا اس ملاقات کا؟ رزلٹ کیا نکلا تھا آخر میں اس ملاقات کا؟ نہیں اس ملاقات میں تو وہ اپنے اس بات پہ ڈٹے رہے کہ اس کو چلنے دے. ہم نے کہا کہ ہم اس کو چلتا کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں. کس کو چلنے دیں؟ حکومت کو چلنے دیں مولانا؟ جی بالکل، حکومت کو چلنے دیں، عمران کو چلنے دیں. اچھا، یعنی کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ آپ حکومت گرا سکتے تھے؟ دیکھیں، گرانا نہ گرانا میں یہ بات تو نہیں کر رہا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تحریک تھی اور اب بھی تحریک وہ جاری ہے. اب جو اے پی سی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس تحریک میں اور قوت پیدا ہو جائے. تو اس وقت میں ہم یہی کہنا چاہتے تھے ان سے کہ آپ ادارہ ہیں، آپ کا ایک احترام ہے. ٹھیک ہے، ان کو سلیکٹ کیا آپ لوگوں نے، کسی طرح پہ داندلی ہوئی، جو کچھ ہوا، لیکن اب ان کو جانے دے، ان کو چلنے دے. وہ حکومت چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے. ابھی 1.5 سال تو ان کو ہو گیا ہے، لیکن جو دعوے انہوں نے کیے تھے ایک پر بھی انہوں نے پیش رفت نہیں کیے. 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو نوکری دلانے کی بات کی، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی. ڈالر کو جو ہے وہ 100 کے بجائے 50-60 پر لے آئیں گے. ملک کی معیشت کو اتنی ترقی دیں گے کہ وہ آسمان کو چھونے لگے گی. اچھا مولانا، اور باہر سے دنیا آ کے یہاں نوکریاں کریں گے. ایک آخری بات مولانا، دیکھیں یہ بات آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے، ان کو لانے والے کوئی اور ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا، مطلب یہ تاثر یہی ملتا ہے کہ جو ان کو لانے والے ہیں انہی سے ملاقات کرنے کے لیے مولانا کو بلایا گیا تھا. تو سر آپ کو جو یقین دہانی تھی کہ آپ کو یا استعفیٰ مل جائے گا یا استعفیٰ جیسی کوئی چیز مل جائے گی، سر پھر وہ یقین دہانی کوئی تیسرا کیسے کرا سکتا ہے؟ مطلب وہ پھر یقین دہانی کس نے کرائی؟ نہیں، ہم نے تو ان سے استعفیٰ نہیں مانگا کہ آپ ہمیں استعفیٰ دلوا دیں. وہ تو ان کی مذاکراتی ٹیم ہم سے مذاکرات کر رہی تھی. بعد میں چودھری صاحب ہم خود پڑھے تو سیاسی طور پہ ہماری جو باتیں تھیں، ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں آپ ادارہ مزید ان کی پشت پناہی نہ کریں. بس جو سلیکٹ کیا آپ لوگوں نے، اب وہ حکومت انہوں نے بنائی ہے، اب چلائیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح وہ چلا سکتے. چلیں، بہت بہت شکریہ جناب عبدالغفور حیدر.